سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں جو 2 سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو 2/3 ملے گا اس مال کا جو میت چھوڑ مرا ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو نصف ملے گا۔ اور ماں باپ کے لیے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے میت کی ترکہ میں سے چھٹا حصہ ہے اگر میت کے کچھ اولاد ہو، اور اگر اس میت کے کچھ اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 ہے، اور اگر میت کے 1 سے زیادہ بھائی یا بہن ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اور باقی باپ کو ملے گا وصیت نکال لینے کے بعد کہ میت اس کی وصیت کر جائے، یا قرضہ کے بعد۔ تمہارے اصول و فروض جو ہیں تم پورے طور پر یہ نہیں جان سکتے ہو کہ ان میں سے کون شخص تم کو نفع پہنچانے میں زیادہ نزدیک تر ہے۔ یہ حکم من جانب اللہ مقرر کیا گیا، بالیقین اللہ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ کی جانب سے میراث کے حصے طے شدہ ہیں۔ آج کی آیت میں وراثت کے ان حصوں کی تفصیل کا تذکرہ ہے۔ دیگر مذاہب میں اتنی تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکامات بیان نہیں ہوئے جس قدر اسلام نے اس کو اصولوں کے اندر اور مکمل تفصیلات کے ساتھ اس کو منضبط کر دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی وراثت کا یہ دستور نہیں تھا، بلکہ ان کے ہاں تو ایک ہی اصول تھا کہ وراثت اسے ملے گی جو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتا ہے، یعنی جو جوان ہے، جو خود کما سکتا ہے اور خود محتاج نہیں ہے، وہ گویا کہ وراثت لے گا۔ حالانکہ وراثت تو ملنی اگر ویسے دیکھا جائے تو اسے چاہیے کہ جو محتاج ہے، چلو اس کا تعاون ہو جائے گا۔ تو یہاں سے اللہ رب العزت نے وراثت کے تفصیلی احکامات کا بیان شروع فرمایا ہے، اور جو الفاظ ذکر فرمائے ہیں وہ یوصیکم اللہ، وصیت، اللہ وصیت کرتے ہیں۔ وصیت ہمارے ہاں انسانوں میں تو یہ دستور ہے کہ جب کوئی انسان مرنے لگتا ہے، دنیا سے جانے لگتا ہے، تو اس کے جو آخری کلمات نصیحت ہوتے ہیں اسے وصیت کہتے ہیں، یا کہیں سفر پر جانتا ہے تو بڑی اہم بات کر کے جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ معنی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے معنی یہ ہے کہ یہاں انتہائی تاکید سے تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ وصیت اسی حکم کو کہتے ہیں، اسی خواہش کو کہتے ہیں جو بہت اہم ہوتی ہے اور بہت تاکید کے ساتھ کی جاتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرمایا کہ یہ حکم بڑا تاکید پر مشتمل ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، وراثت کا۔ تو وراثت کے آگے احکامات ذکر ہو رہے۔ وراثت جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بعد بنتی ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، آدمی جب تک حیات ہے اس وقت تک وہ اس کا مال وراثت نہیں ہے۔ ہاں زندگی میں خود بیٹوں کو کچھ دینا چاہے تو وہ گفٹ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے، ہبہ ہوتا ہے، وہ وراثت نہیں ہوتا۔ اس کی پھر اپنی ترتیب ہے کہ بہتر طریقہ بھی ہے، پھر جائز طریقہ بھی ہے، پھر ناجائز صورت بھی ہے، لیکن یہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ زندگی میں وراثت نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہمارے والد صاحب کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کب فوت ہوئے ابا جی؟ کہتے نہیں ابھی فوت نہیں ہوئے، ابھی تو حیات ہیں، لیکن ہم وراثت تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ وراثت ابھی نہیں ہے، وراثت تو مرنے کے بعد ہے۔ ہاں زندگی میں اگر ابا جی چاہتے ہیں کہ اپنا مال بانٹ کر چلے جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسے وراثت نہیں کہتے، وراثت تو مرنے کے بعد ہے۔ تو انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس مال اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلا کام جو اس کے مال سے ہوگا وہ تجہیز اور تدفین، کفن دفن کا جو اخراجات ہیں وہ اس سے ادا کیے جائیں گے۔ اگر کوئی اور بندہ اس کا تحمل نہیں کرتا تو میت کے مال میں سے نکالے جائیں گے۔ اگر کوئی اس کا بھائی بہن، کوئی دوست قریبی رشتہ دار وہ کہتے ہیں نہیں یہ کام میں کروں گا، اپنی گرہ سے کروں گا، اپنی جیب سے کروں گا، تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو میت کے مال میں سے یہ سب سے پہلا خرچہ میت کے مال سے یہ نکلے گا۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی وراثت میں کچھ لوگوں کے قرضے، کچھ دینداری ہے یا نہیں ہے۔ وہ جو قرضے ہوں گے، دینداری ہوگی، وہ اس کے بعد ادا کی جائے گی وراثت کے مال سے۔ اور اس کے بعد پھر یہ دیکھا جائے گا کہ میت نے کوئی وصیت کی ہے یا نہیں کی۔ وصیت میت کی وہ خواہش ہوتی ہے کہ جو وہ مرنے کے بعد چاہتا ہے کہ یہ وجود میں آئے، یعنی زندگی میں جو مال راہ للہ دے دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا، وہ تو صدقہ ہو گیا اپنے ہاتھوں۔ لیکن اگر یہ صدقہ تب ہے جب حالت صحت میں دے۔ اگر آدمی بالکل مرنے کے قریب ہے، مرض الوفات میں ہے، یعنی ایسی بیماری میں ہے کہ جس بیماری پر وہ دنیا سے چلا گیا، اس سے دوبارہ وہ صحت یاب نہیں ہوا، اس بیماری میں ہو تو بھی اگر وہ صدقہ کر دے تو وہ وصیت ہی شمار ہوتی ہے۔ یا صحت کی حالت میں وہ یہ کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال فلاں کو دے دیا جائے، فلاں کار خیر میں لگا دیا جائے، فلاں مسجد، فلاں مدرسہ، فلاں غریب، فلاں محتاج، اس کو دے دیا جائے، تو یہ مرنے کے بعد دے رہا ہے، تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ یہ وصیت ہو سکتی ہے اور یہ بھی اللہ کا خاص انعام ہے، ورنہ مرنے کے بعد آدمی مال سے بالکل لا تعلق ہو جاتا ہے، مال وہ رسا کا ہے، لیکن اللہ نے اس کی گنجائش دی ہے کہ آدمی زندگی میں بعض دفعہ اپنے مال سے خود فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، زندگی میں اپنے ہاتھوں نہیں دیتا، لیکن مرنے کے بعد دینا چاہتا ہے، تو اس کا بھی راستہ موجود ہے وصیت کی صورت میں۔ لیکن اس کا اصول یہ ہے کہ یہ 1/3 تک چلتی ہے، 1/3، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی آدمی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں سارا کل میراث اس کی یہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں سارا زندگی میں تو خود استعمال کروں، لیکن مرنے کے بعد میرے وہ رسا کی چھٹی ہو جائے، کچھ نہ ملے ان کو، اور وہ سارا 1,00,000 مسجد کے نام لکھ دیتا، تو یہ معتبر نہیں ہے۔ 33,000 تک اس کی یہ وصیت چلے گی، اس کے بعد نہیں چلے گی، باقی مال وہ رسا کا ہے۔ تو 1/3 تک ہے، اس کے بعد اللہ نے ہاتھ روک دیا، نہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہو زندگی میں کرو جو کچھ کرنا، مرنے کے بعد وہ رسا کے حصے پر ان کے پیٹ پر لات نہیں مارو۔ تو پھر اس کے بعد وصیت نکالی جائے گی، اور وصیت میں بھی کچھ اور بھی اصول ہیں، جن میں سے موٹے موٹے 2 اصول یہی، ایک تو 1/3 تک ہے، دوسرا یہ ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ جس کو وراثت میں سے باضابطہ حصہ ملنا ہے اس کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے جو ایک بنایا ہوا نظام وراثت ہے اسی کے اندر وہ چل رہا ہے، اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ 2 کام ہونے کے بعد پھر جو مال بچ رہے گا اس کو ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس میں اصول یہ ہے کہ بچے کا 2 گنا اور بچی کا 1 گنا، اس کا 2 گنا، اس کا 1 گنا، اور پھر کچھ حصے ہیں، یعنی سب سے قریبی جو حصے ہیں وہ اولاد اور والد ہیں۔ یہ 2 رشتے ایسے ہیں کہ جو ہر صورت میں ان کو وراثت سے حصہ ملتا ہے،
انسان کی اپنی اولاد، چاہے بچے ہوں یا بچیاں ہوں یا اس کے والدین، ان کو ہر صورت میں وراثت میں حصہ ملتا ہے. پھر ان میں سے کوئی شارٹ ہو کوئی نہ ہو تو پھر وہ دائیں بائیں بھی چلا جاتا ہے. پوری ایک ویسے تفصیلات ہیں لیکن اجمالی احکامات یہاں بیان ہوئے. شروع میں فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کو یعنی بیٹے کو جو ہے وہ 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا. فإن کن نساء، اگر کسی کی اولاد ایسی ہے کہ صرف بچیاں ہیں، اگر تو ایک بچی ہے تو اسے کل میراث کا نصف مل جائے گا، باقی جو ہے وہ عصبات کی طرف چلا جائے گا. یہ وراثت کے 2 اصطلاحیں ہیں. ایک کہتے ہیں ذوی الفروض، یعنی وہ لوگ کہ جن کے حصے شریعت میں طے شدہ ہیں کہ ان کو اتنا 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 ملے گا. اور ایک ہیں عصبات. عصبات وہ رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جو باقی ذوی الفروض سے جو بچ جاتا ہے وہ سارا وہ لے جاتے ہیں. تو کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ جو صرف ذوی الفروض ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو عصبات ہیں، کچھ رشتہ دار ایسے ہیں، کچھ قریبی وارث ایسے ہیں کہ جو دونوں رول پلے کرتے ہیں. وہ ذوی الفروض بھی ہیں، وہ عصبات بھی ہیں. جیسے والد کا ایک حصہ طے شدہ بھی ہے، اور اگر بچ جائے ذوی الفروض سے تو باقی وہ بھی لے جاتے، عصبہ بھی بن جاتے ہیں. تو یہاں یہ فرمایا کہ اگر کسی کی بچی ایک ہو تو اس کو آدھا ملے گا. باقی آدھا کہاں جائے گا؟ باقی آدھا اس کے والدین کو یا اس کی بیوی کو بھی ملے گا اور اس کے والدین میں بھی جائے گا، لیکن اس کی ترتیب آگے آ رہی ہے. اور اگر 2 بچیاں ہوں تو پھر ان کو 2/3 مل جائے گا. ایک ہو تو 1 نصف، اور 2 ہوں تو پھر 2/3 یعنی 3 میں سے 2/3. اور والدین کا حصہ کیا ہے؟ والدین کا حصہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر تو مرنے والا جو فوت ہوا ہے اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے. اگر اولاد ہے تو پھر والدین میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. یعنی کل میراث کا 1/6 والدہ کو اور 1/6 ہی جو ہے والد کو ملے گا. اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے، لا ولد ہو کر فوت ہوا کوئی آدمی، تو اب اس صورت میں ماں کو مل جائے گا 1/3. اور باقی مال کہاں جائے گا اس کا تذکرہ اس آیت میں نہیں ہے، لیکن سیاق و سباق سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ باقی سارا والد کو چلا جائے گا جو مرنے والے کا والد ہے. فإن كان له إخوة، لیکن اگر اس میں پھر آگے 2 صورتیں ہیں. اگر تو والدین اس کے مرنے والے کے بھائی بہن ہوں تو پھر اس صورت میں اس کی ماں کو ملے گا 6واں حصہ. لیکن اگر اس کے بہن بھائی نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں اس کی ماں کو ملے گا 1/3. من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. کچھ حصے ہیں، باقی کیس ٹو کیس تو پھر دیکھنا پڑتا. جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آئے تو اس میں جو ہے یا تو خود مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیا جائے، یا یہ ہے کہ اگر خود بھی کوئی آپ نے انالیسس کرنا ہے تو کرنے کے بعد کم سے کم اس کو ویریفائی کروا لیا جائے، تصدیق کروا لیجیے کہ یہ ہم نے جو حصے سمجھے ہیں بنائے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں ہیں. بعض دفعہ بہت باریک سی غلطیاں اس میں لگ جاتی ہیں. پورا ایک باب ہے وراثت کا، اور یہ عام جو علماء ہیں جن کی زیادہ پریکٹس نہیں رہتی ان کو بھی اتنا اس میں درک نہیں ہوتا، ان سے بھی بعض چیزیں رہ جاتی ہیں. آگے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. یہ وصیت یا دین، وہ جو ہم نے بات شروع میں ذکر کر دی، سب سے پہلے تجہیز و تکفین، پھر قرضے لین دین، اور پھر اس کے بعد وصیت. یہ سب نکلنے کے بعد فرمایا کہ یہ حصے ہوں گے. آباؤکم و ابناؤکم، فرمایا کہ یہ تمہارے وارث جو ہیں تمہارے بیٹے بھی ہیں تمہارے باپ بھی ہیں. یعنی قریبی جو وراثت ہے، قریبی رشتہ انسان کا جو ہوتا ہے وہ اوپر نیچے ہے، اپنی اولاد اور اپنے والدین. جو دائیں بائیں کی رشتہ داری ہیں یہ اس کے بعد آتی ہیں. آباؤکم و ابناؤکم، یہ تو ان کا حصہ بیان ہو گیا. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، فرمایا کہ یہ اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں، تمہاری عقل پر نہیں چھوڑا. اندازہ لگا لیا جائے، سوچا جائے اس کو کہ اگر اللہ ہمیں کہتے کہ تم کوئی اچھا سا جو نظام بناؤ وراثت تقسیم کرنے کا، تم کیا کرتے؟ فرمایا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے تھے. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں معلوم، کیونکہ تم زیادہ سے زیادہ وراثت بانٹنے پہ آتے، تم اس چیز کو دیکھتے کہ کون زیادہ، کس کو زیادہ دینا فائدہ مند ہے یا کون زیادہ نفع بخش ہے مرنے والے کے لیے. تم کو ایسا کوئی اصول بناتے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہوتی وہ تم سے نہ ہو پاتی، کیونکہ یہ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا.
اور اللہ نے خود ہی یہ نظام بنا دیا. اب تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ اس کو سمجھتے جاؤ، اس پر عمل کرتے جاؤ اور اللہ کو خوش کرتے جاؤ. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ایک طے شدہ محکم فریضہ ہے جس میں تم اپنی رائے سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے اور نہ اس کو ختم کر سکتے ہو. اس نظام کو جب اللہ نے نظام بنا دیا ہے کہ اولاد وارث ہے، تم نہیں بنا سکتے، تم اس کو ختم نہیں کر سکتے. چنانچہ تم 1 نہیں 2 نہیں 10 دفعہ عاق نامہ لکھ دو. جو اخباروں میں آتا ہے نا کہ فلاں عاق کو عاق کرتا ہوں، میری منقولہ غیر منقولہ جائیداد میں اس کو کوئی حصہ نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے عدالت میں تو اس کو حصہ نہ ملے، لیکن اللہ کے ہاں وہ حصے دار رہتا ہے. اور اسی صورت میں والد ایسی جو ہے وہ زیادتی کر کے دنیا سے چلا بھی جائے، اول تو اس کا ہاتھ روکنا چاہیے. لیکن اگر وہ ایسا کر بھی گیا ہے تو اس کے پچھلے ورثاء کو چاہیے کہ وہ اس عاق شدہ وارث کا حصہ نہ کھائیں. یہ ان کے لیے حرام ہے. ان کے ہر ایک کے حصے میں اس کا حصہ آیا ہوا ہے، تو سب جو ہے وہ ایک ناجائز مال کھا رہے ہیں. فریضۃ من اللہ، فرمایا کہ اللہ کی جانب سے فریضہ ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، یہ اس اللہ کی جانب سے فریضہ ہے جس کو علم بھی کامل ہے اور اس کی حکمت بھی کامل ہے. تم تو اس کی دور دور تک دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ.